تو یہ تھا سمر 1987. طاہر جو تھا نا وہ کر رہا تھا MIT میں PhD, اور 2 سال اس کو ہوئے تھے. تو اس کی امی کی سہیلیوں نے ان کو کہا کہ جو ہوتا ہے نا جب لڑکا کے کمانے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے ورنہ گوریاں چمڑ جاتی. تو وہ گئیں آنٹی اس کے پاس رہنے کے لیے, 2 مہینے رہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ کوئی اس کی کوئی گرل فرینڈ وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی کسی اور کی لڑکی کے ساتھ ظلم نہ ہو اور سب. انہوں نے زیادہ سوال جواب کر لیے طاہر سے کہ بھائی بعد میں نوکری کیا کرو گے, ابھی تو یہی کر رہے ہو, اور لڑکی کو کہاں رکھو گے. یہ وہ تو طاہر ذرا بدک گیا. اس کے بعد آنٹی نے کہا کہ اچھا بس ایک لڑکی ہے. تو وہ ہم لوگ اسی وقت لندن سے واپس آئے تھے. تو انہوں نے میرے خیال ہے آنٹی نے صدیقہ آنٹی سے کہا, آنٹی میری ساس, کہ بھائی تم ذرا یہ سے ملوا دو. تو صدیقہ آنٹی نے کہا کہ اچھا بس چائے پہ آئیں. امی نے پتہ نہیں بتایا ہوگا کہ بھی چائے پینے جانا ہے, سارٹ آف آئی نیو یہ طاہر کو ملنے جا رہے ہیں. اور طاہر کا میں نے نام بہت سنا ہوا تھا کہ بہت لائق لڑکا ہے اور سب کچھ. اور میری جو فرسٹ کزن تھی اس کو طاہر, وہ کینیڈا میں ہوتی تھی اور طاہر اس کو ٹیوٹر کرتا تھا, اور وہ بڑی شو مارتی تھی کہ یہ میرا ٹیوٹر جو ہے یہ امریکہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے اور اتنا اسمارٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور وہ اینڈ طاہر واز ون آف دا فیو guys who was allowed to go into Kinnaid in the hostel لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے, اور اس کو بڑا مزہ آتا تھا. اس وقت تک میرے ساتھ کی ساری لڑکیوں کی منگنیاں ہو چکی ہوئی تھیں, اور میرا خیال تھا کہ ایک منگنی ہو جانی چاہیے. تو اس خیال سے میں طاہر سے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو طاہر آ کے بیٹھا, تو وہ میمی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو اس نے میمی کے ساتھ گپیں لگانی شروع کر دی. تو میں نے کہا اچھا اس کو بھی گوری لڑکی ظاہر پسند آ گئی. تو مجھے تھوڑی سی چڑ ہوئی, میں دوسری طرف دیکھنی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد باتیں شاتیں ہوئیں. آئی تھنک طاہر مجھے اوائڈ کر رہا تھا بیکاز ہی واز ویری کانشیس. سو جب چائے ہوئی تو رس ملائی کھاتے کھاتے طاہر میرے پاس آیا. وہ مجھے یہ یاد ہے کہ رس ملائی تھوڑی ادھر ٹپک بھی رہی تھی, اور اس نے مجھ سے تھوڑی بات کرنے کی کوشش کی. بہت ہی سلی سی بات تھی کہ آپ کو کیا کھانے میں پسند ہے, یہ وہ. خیر وہ ہماری تھوڑی سی بات ہوئی تو مل لیے, پھر ہم گھر چلے گئے. دوسرے دن صبح کو طاہر کی امی کو فون آیا کہ ہم تو رشتہ مانگنا چاہتے ہیں. تو خیر میں کافی حیران ہوئی, لیکن ابو کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی نا طاہر کی کہ بھئی یہ کیا اکنامکس میں PhD ہی کیا کر رہا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو وہ بیٹھے رہے آرام سے. تو میں نے ابو سے کہا کہ نہیں ابو ٹھیک ہے, آئی تھنک آئی ایم ریڈی ٹو گیٹ انگیجڈ. تو اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ جو تھا, آئی ٹوک اے لیو وہاں سے, کراچی سے, اور کیم بیک اینڈ وی ور انگیجڈ. طاہر مجھے کراچی میں فون کیا کرتا تھا اور بڑے لمبے لمبے خط لکھتا تھا, اور پھر میں بھی طاہر کو بڑے لمبے لمبے خط لکھتی تھی. تو خط جب آتا تھا نا وہ جتنا موٹا ہوتا تھا نا, اور پھر وہ پوسٹ مین آتا تھا, وہ دروازے کے نیچے یوں ڈال جاتا تھا, اور میں اتنی خوش ہوتی تھی. اور پھر وہ کھول کے اور چوس کے پڑھنا. اور میرے خیال ہے ہر 2 ہفتے بعد تو ایک خط آ ہی جاتا تھا, تقریباً شاید 1 ہفتے میں بھی آ جاتا تھا, اور میں بھی لکھتی تھی. اور ایک دفعہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ میں نے طاہر کو ایک شعر لکھا, اور طاہر نے بھی اپنے خط میں مجھے وہی شعر لکھا. ہم اسی شعر کے بارے میں سوچ رہے تھے. تو ہم دونوں کو شاعری کا بہت شوق تھا. تو وہ ہم نے سوچا کہ اچھا یہ تو ویری انٹرسٹنگ. اور پھر یہ ہوا کہ طاہر جو اتنا فون کرتا تھا, اور فون کافی مہنگا ہوتا تھا امریکہ سے فون کرنا, تو جب ہماری شادی کے لیے وہ واپس آ رہا تھا تو تھا یہ کہ وہ اس کا ایک روم میٹ تھا. تو وہ میرا خیال ہے وہ بل جمع ہوتا رہتا تھا, اور پھر روم میٹ نے کہا کہ تمہارا جو ہے نا $600 کا بل بن گیا فون کا, تو یہ تم بتاؤ کہ تم کیسے دو گے. تو طاہر نے کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. تو پھر اس نے اپنی گاڑی بیچی, اور گاڑی بیچ کے وہ فون کا بل دیا. اب ہماری شادی کو اس اگست میں 30 سال ہو جائیں گے. اور مجھے جو ہے نا طاہر کے خاندان والے اور ہمارے سارے دوست, اور یہاں بھی جو دوست ہیں, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو. اور ہماری جو ہے نا ویلیوز ایک جیسی ہیں بہت زیادہ. مطلب نہ تو مجھے زیادہ شوق ہے کہ طاہر بہت زیادہ پیسہ کمائے اور بہت بڑا گھر ہو اور سب کچھ. جو چیزیں مجھے واقعی اچھی لگتی ہیں کہ وی لیو ان اے ورلڈ آف آئیڈیاز رادر دین تھنگس. اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی اسی طرح پالا ہے, اور ان کی بھی زندگی اسی طرف جا رہی ہے. So you change and I think when you love somebody then you change.